کیا آپ جانتے ہیں کبھی کبھی ہم زندگی کی آزمائشوں سے اتنے ٹوٹ جاتے ہیں، اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں صرف آنسو رہ جاتے ہیں۔ ہم بس اللہ سے گلے شکوے کرتے ہیں کہ یا اللہ، میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ سب کو سب کچھ دیا، مجھے ہی کیوں محروم رکھا؟ کیا میں اتنا گنہگار ہوں کہ تو میری پکار بھی نہیں سن رہا؟ روتے ہوئے ہم کہتے ہیں یا اللہ، آخر کب تک صبر کروں؟ تو پھر قرآن پاک سے آواز آتی ہے، تم کیا جانو، شاید وعدے کا وقت قریب ہو۔ جب ہم مایوسی میں کہتے ہیں لگتا ہے تو مجھے بھول گیا ہے یا اللہ، تو قرآن میں جواب ملتا ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ تو پھر ہم کیوں سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا؟ جب اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے تو یہ مت سوچو کہ دعا کب اور کیسے قبول ہوگی، بس یقین رکھو جو مانگا ہے وہ ضرور ملے گا۔ کب اور کیسے، یہ فیصلہ چھوڑ دو اس ذات پر جو تمہیں تم سے بہتر جانتی ہے۔ جب تم ناممکن حالات میں بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ تمہیں وہاں سے راستہ دکھاتا ہے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ چاہے دنیا تمہیں مایوسی کی طرف دھکیل دے، لیکن اگر تمہارا یقین مکمل ہے تو اللہ غیب سے تمہارے لیے وسیلے پیدا کرتا ہے۔ اور سنو، جب انسان یہ کہتا ہے میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، تو فرش سے عرش تک ہر شے اس پر جھک جاتی ہے۔ دل سے نکلی ہوئی اور دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اور یاد رکھو، جب کسی کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے تو ظالم کبھی بچ نہیں سکتا، کیونکہ وہ رب بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور وہی ہے جو عزت والا اور طاقت والا ہے۔ اور ایک بات، اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے گھبرا کر ہمت ہار دو گے تو پھر تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ دعا کی قبولیت کا اصول ہے صبر، یقین اور مستقل مزاجی۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، نئی امید کے ساتھ جیو، اللہ ضرور راستہ نکالتا ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اگر میری بات دل کو لگی ہو تو ضرور عمل کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنا احساس ضرور لکھیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔